بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے شعبان المعظم کی 15ویں شب، جسے شب برات بھی کہا جاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات کو اللہ پاک قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ عز و جل بخشش فرماتا۔ اتنی رحمتوں والی رات، اتنی برکت والی رات، اتنی معافی والی رات کہ قبیلہ بنو کلب عرب میں وہ قبیلہ تھا جس کی بکریاں سارے قبائل سے زیادہ تھی۔ پھر بکریوں کے برابر نہیں کہا، بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ پاک مغفرت فرماتے ہیں، بخشش فرماتے ہیں، معافی کرتے ہیں، عام معافی ہو رہی۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس رات میں سورج غروب ہوتے ہی اللہ پاک کی رحمت برسنی شروع ہو جاتی، اللہ پاک کی طرف سے اعلان ہونا شروع ہو جاتا ہے کوئی اللہ پاک سے بخشش لینے والا، اللہ پاک اس کی بخشش فرمائے، ہے کوئی رب سے معافی چاہنے والا، رب تعالیٰ اس کو معاف فرمائے، ہے کوئی رب تعالیٰ سے اپنا رزق فراخ کرانے والا، رب تعالیٰ اس کا رزق وافر کر دیں، ہے کوئی مصیبت زدہ اپنی مصیبت رب سے دور کروانے والا، رب تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرمائے۔ اس طرح صبح سورج غروب ہونے سے لے کر صبح صادق کے طلوع ہونے تک اللہ کی طرف سے یوں بخشش کا، معافی کا، اپنی رضا کا اعلان ہو رہا ہوتا۔ اتنی بڑی سعادت مندی، اور اللہ نے یہ انعام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل حضور کی امت کو عطا فرمایا۔ حضور کے صدقے اللہ نے ہمیں بہت نوازوں سے نوازا، بہت سے انعاموں سے نوازا۔ کنتم خیر امت، بہترین امت اللہ نے حضور کے صدقے بنائے۔ بہت سے فضائل ہیں اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمائے، لیکن کوئی لینے والا ہو، احساس پیدا ہو جائے کہ میرے پاس چند روزہ زندگی ہے، ان قریب چلا جاؤں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے اس رات میں اللہ پاک اپنی رحمت کے 300 دروازے کھولتے ہیں۔ جو گناہ گار بندہ اس رات میں رب کو منا لے گا، جو ایمان والا اس رات میں رب کو راضی کر لے گا، کتنا کمال شخص ہے جی وہ، کتنی آسانی سے رب کی رضا مل رہی ہے، بخشش مل رہی ہے، وافر مقدار میں عبادت کا ثواب مل رہا ہے۔ اللہ یہ سعادت دے دیں رات جاگنے کی، عبادت کی، تو اللہ کی نعمت ہے۔ شکرانے کے روزے کی توفیق ہو جائے وہ بھی رکھ لینا چاہیے، توفیق ہو جائے وہ بھی مستحب ہے، کوئی فرض واجب نہیں ہے۔ اس رات کا جاگنا بھی مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ اللہ توفیق دے دیں تو ہم جاگ بھی لیں کچھ نہ کچھ، اللہ توفیق دے دیں تو اگلے دن کا روزہ بھی رکھ لیں۔ لیکن اس جاگنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم فجر کی نماز جماعت سے چھوڑ دیں، پھر بڑی نالائکی ہوگی۔ اس جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ عشاء نہیں پڑھیں، آدھی رات کو آ کے نفل شروع کر دیں۔ اس رات میں اللہ پاک عام بخشش کرتے ہیں، لیکن چند لوگ، چند بدقسمت، چند نکمے انسان ہیں جن کی اللہ پاک ایسے وقت میں بھی بخشش نہیں فرماتے جس وقت میں عام بخشش ہو رہی ہوتی۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے 2 قسم کے لوگ، مشرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا، اللہ کی ذات میں کرتا ہے یا اللہ کی صفات میں کرتا ہے، اس کو اللہ پاک معاف نہیں کرتے۔ اللہ کی ذات اور صفات میں رب تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، کوئی شریک ٹھہرانا، اللہ پاک اس کو معاف نہیں کرتے۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر آپ شرک کرنے والے بنو گے اللہ تمہارے سارے عملوں کو باطل قرار دے دے، ضائع کر دے، کچھ بھی قبول نہیں ہوگا۔ شرک بہت بڑا جرم ہے، بہت برا عمل ہے۔ اللہ پاک مشرک کے سوا ہر بندے کی بخشش فرما دیں۔ نہ تو تویز خود بخود حاجت روا سمجھا جائے، حاجت روا، اس میں کوئی ذاتی صلاحیت سمجھی جائے، نہ کسی پیر کی کوئی ذاتی صلاحیت سمجھی جائے، نہ کسی دوائی کی کوئی ذاتی صلاحیت سمجھی جائے، نہ کسی ڈاکٹر کی کوئی ذاتی صلاحیت سمجھی، فقط اللہ کی ذات۔ دوسرا انسان دل میں کینہ رکھنے والا، اللہ پاک اس کو شب برات میں بھی معاف نہیں کرتے۔ جس کو ہم عیب نہیں سمجھتے، جس کو ہم برائی نہیں سمجھتے، جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے، اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا جرم کہ رب تعالیٰ جس وقت معافی کو عام کیے ہوئے ہیں، ہر ایک کے لیے بخشش ہے، عام معافی ہے، اللہ پاک اس بندے کو معاف نہیں کر رہے ہیں۔ اور ہم ہر دوسرا تیسرا بندہ اس جرم میں مبتلا ہے کہ دوسروں کے بغض اٹھائے ہوئے ہیں، عداوتیں اٹھائی ہوئی ہیں، قدورتیں اٹھائی ہوئی ہیں، نفرتیں اٹھائی ہوئی ہیں، اور چغلیاں ہو رہی ہیں، غیبتیں ہو رہی ہیں، برائیاں ہو رہی ہیں، دل میلوں سے بھرے پڑے ہیں، اور اپنے آپ کو مطمئن ہے کہ میں بڑا نیک ہوں، مجھ سے کوئی جرم نہیں ہو رہا، میں نے آج 2-4 نفل پڑھے، میں تو جنتی ہو چکا ہوں۔ خدا کے لیے اپنے دلوں کو صاف کریں۔ میرا دل اس لیے کہ کسی کی برائیاں اٹھائے، یہ دل ٹھکانہ اللہ کی محبت کا ہے، حضور کی محبت کا ہے، ہم نے گند بھر دیا یہاں پہ۔ ہم کبھی بھی پسند نہیں کرتے کہ میں اپنے ساتھ گند اٹھا کے چلوں، تو دلوں میں بغض رکھنا بھی ایک گند ہے، تو کیوں سینے میں چھپا کے چل رہے ہیں؟ خدا تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا